السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والائہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا جو آج کا کورس ہے، جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، یہ کیونکہ ہمارے اب اختتامی لیکچرز ہیں، انشاءاللہ مزید 1 یا 2 لیکچرز کے اندر آپ کا یہ کورس ختم ہو جائے گا اور نیکسٹ نیا کورس آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ پہلے آپ لوگوں کو آج آپ کے گروپ کے اندر دعاؤں کا PDF شیئر کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو ان دعاؤں کا مختلف دعائیں ریکارڈڈ وہ بھی آپ کو مل جائیں گی ویڈیو کی صورت میں، جسے آپ خود سن سکتے ہیں، اسٹیٹس پر بھی لگا سکتے ہیں، لوگوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو سن کر یاد بھی کر سکتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو انشاءاللہ موقع دیں گے، اور جو احباب وہ دعائیں مکمل یاد کر کے اپنی آڈیو کے اندر ہمیں سینڈ کریں گے، انشاءاللہ ہم انہیں اعزازی سند سے بھی نوازیں گے۔ منگل والے دن انشاءاللہ ہمارا ایک قدس پر نقشہ جات کے حوالے سے ہماری ایک بات ہوگی، اور بدھ والے دن انشاءاللہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ آج کا جو لیکچر ہے مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کی کچھ زیادتیاں، ہم ایک مختصر جائزہ تاریخ کے اعتبار سے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہم شروع کر رہے ہیں 6 جون 1967، کیونکہ 67 میں جنگ ہوئی اور اس میں عربوں کو شکست ہوئی، اور جس کی پاداش میں مسجد اقصیٰ سمیت پورے بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 27 جولائی 1967 کو یہودیوں نے ایک قانون پاس کیا جس کی روح سے مشرقی اور مغربی بیت المقدس کو ملا کر متحدہ بیت المقدس یعنی یروشلم قرار دے دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ بیت المقدس کا جو مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ بھی ہے وہ بھی یہودیوں کے زیر تسلط آ جائے۔ 14 اگست 1967 کو مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی نگرانی یہودی وزارت مذہبی امور کو سونپ دی گئی، یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ تھا، اسلام کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کی ذمہ داری بھی یہود کو دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد 15 اگست 1967 میں ایک انتہا پسند یہودی لیڈر جس کا نام شلومو غورسن تھا، وہ اسلحہ لہراتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 20 فوجی تھے، اور ان سب نے مل کر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی اور پوری دنیا خاموش رہی۔ 21 اگست 1969 ایک آسٹریلوی عیسائی ڈینس مائیکل نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ کا قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا، دیواریں کالی ہو گئیں، اور وہ یادگار منبر بھی جل گیا جسے سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی طور پر بنوایا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد اسے یہاں پر نصب کیا تھا۔ اور بعد میں اس واقعے کی تحقیقات ہوئیں تو اسرائیلی عدالت نے اس شخص کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ یہ پاگل ہے۔ 30 جنوری 1976 ایک اسرائیلی عدالت نے یہودیوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہونے اور اس مسجد کے اندر، مسجد جو کہ مسلمانوں کا اثاثہ ہوتی ہے، اسرائیلی عدالت نے یہودیوں کو یہاں پر اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ 11 مئی 1980 مسجد اقصیٰ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، جب مسجد کے بالکل قریب 1 ٹن سے زیادہ اینٹی این
کا پھٹنے والا جو ایک مواد ہوتا ہے خطرناک وہ ملا، لیکن وہ پھٹا نہیں، وہ سازش پکڑی گئی۔ 27 اگست 1981 حائط البراق کے نیچے مسجد اقصی کے صحن تک ایک سرنگ کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ بعد میں یہودیوں نے اعلان کیا کہ یہ سرنگ دراصل ہیکل سلیمانی کی تلاش میں کھودی گئی۔ یعنی کیا تھا کہ وہ جو دیوار ہے حائط البراق، وہ دیوار جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق جو لے جا کر باندھا تھا، اس دیوار کے نیچے، اس علاقے کے اندر دیوار کھود دی گئی کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ دیوار گر جائے۔ 31 اگست 1981 مسجد اقصی سے ملی ہوئی بعض عمارتوں میں اور ان کے نیچے پائی جانے والی سرنگوں کی وجہ سے دراڑیں پڑ گئیں اور یہ سرنگیں مسجد اقصی کے قریب اور مسجد اقصی کی جانب کھودی جا رہی تھیں۔ 10 مارچ 1982 یہودیوں نے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کرنے کی بار بار کوششیں کی اور اس دوران مسجد کے ایک مسلمان چوکیداروں کے ساتھ ان کی متعدد جھڑپیں ہوئیں اور متعدد لوگ زخمی ہوئے۔ 11 اپریل 1982 ہیری گڈ مین نام سے ایک یہودی فوجی باب الغوانمہ سے مسجد میں داخل ہوا اور اندھا دھند اس نے فائرنگ شروع کر دی، جس سے مسجد کا ایک چوکیدار، ایک نمازی شہید ہو گیا اور پھر فائرنگ کا تبادلہ کرتے ہوئے وہ قبۃ الصخرہ کی جانب بڑھا اور متعدد نمازیوں کو اس نے خبیث نے زخمی کر دیا، اور اسی دوران مسجد کے قریبی عمارتوں سے یہودی فوجی بھی مسجد کی جانب فائرنگ کرتے رہے۔ اور اس واقعے کی عالمی طور پر مذمت ہوئی، بلکہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد مذمت بھی پیش کی گئی، جسے امریکہ نے ایک ذلیل قسم کا چودھری بن کے ویٹو کر دیا۔ 25 جولائی 1982 شدت پسند یہودی تحریک کاخ، اس کے لیڈر نے مسجد اقصی کو ایک منصوبے کے تحت تباہ کرنا چاہا، لیکن وہ ناکام ہو گیا، اس کا منصوبہ پکڑا گیا۔ 10 اگست 1984 مسجد اقصی کے مسلمان چوکیداروں نے انکشاف کیا کہ چند دہشت گرد یہودیوں نے مسجد اقصی کے گرد وہ لوگ جمع ہوئے، ان کے پاس متعدد بم تھے اور 120 کلو گرام TNT جو کہ ایک آتش گیر مادہ ہے، اس سے وہ مسجد کو تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی پکڑے گئے۔ 9 جنوری 1986 اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے قریب و جوار کے علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا، اور پھر کرفیو کے دوران اسرائیلی پارلیمنٹ کے کئی یہودی ارکان مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے بے حرمتی کی، یعنی کرفیو صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ 17 اکتوبر 1989 یعنی 1989 اسرائیلی لیڈروں نے مسجد اقصی کے قریب 305 ٹن وزنی پتھر رکھ کر تعمیر ہیکل کا منصوبے کا آغاز کر دیا، اور اس وقت ایک یہودی نے اعلان کیا کہ آج سے ہم ایک نئے عہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ 8 اکتوبر 1990 یہودیوں نے مسجد اقصی کے اندر بھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کے شدید قسم کے احتجاج پر وہ ایسا نہ کر سکے، اور احتجاج کے دوران یہودی فوجیوں کی گولیوں سے 34 مسلمان شہید ہوئے۔ 24 ستمبر 1996 مسجد اقصی کے نیچے کھودی گئی ایک سرنگ کو کھولا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ 62 مسلمان شہید ہوئے اور متعدد مسلمان زخمی ہوئے، اور یہودیوں کے بہت کم لوگ مرے۔ 5 مئی 1998 ایک پلید قسم کے یہودی نے مسجد اقصی کے اندر خنزیر کا سر پھینکا جو قرآنی آیات کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ مسجد کا مغربی دروازہ بھی اس نے جلا دیا۔ 26 مئی 1998 اسرائیلی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس کی روح سے مسجد اقصی کی دیوار الحائط کو جو حائط البراق تھا اس کو یہودیوں کی ملکیت قرار دے دیا گیا، جسے آج وہ دیوار گریا کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہاں سر لگا کے روتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ روتے ہی رہیں گے۔ 10 ستمبر 1998
یہودی دہشت گردوں کی جانب سے مسجد اقصی کو میزائلوں کے ذریعے اڑا دینے کا منصوبہ یہ کھلا اور اس منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا، اور وہ یہودی تنظیم مسلمانوں نے اس کو پکڑا، اس کی ٹھیک ٹھاک درگت بنائی، جو کہ بعد میں اسرائیلی ملٹری کے لوگ ثابت ہوئے۔ 20 دسمبر 1998 مسجد اقصی کی جانب سے تمام راستوں پر خود کار کیمرے لگا دیے گئے تاکہ ہر آنے والے شخص کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی رہے اور لمحہ بلمحہ نگرانی ہوتی رہے۔ 28 دسمبر 2000 اسرائیل کے موجودہ جو پچھلا اس کا وزیر اعظم تھا ایریل شیرون، اس نے ہزاروں یہودی فوجیوں کے ہمراہ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا، اور ہر بار کی طرح اقوام متحدہ کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی، اور اس قرارداد کو امریکہ جیسے بغیرت چودھری نے ویٹو کر دیا۔ 29 دسمبر سن 2000 نماز جمعہ کے بعد ایک روز پہلے ہونے والے مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف ہزاروں مسلمانوں نے، یعنی 28 تاریخ کو اسرائیل کے وزیر اعظم ایریل شیرون نے جو زیادتی کی تھی، اس پر مسلمانوں نے مظاہرہ کیا، اس پر اسرائیلی فوج نے گولیاں چلا دیں، اور اس کے نتیجے میں متعدد مسلمان شہید ہوئے اور کئی سو سینکڑوں زخمی ہوئے، اور تب سے اب تک یہ احتجاجات جاری ہیں، جنہیں انتقاضات الاقصی کا نام دیا گیا ہے، اور ان میں اب تک تقریباً 7,000 سے زائد مسلمان زخمی اور شہید ہو چکے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ہماری ایک رپورٹ تھی کہ جس کے اندر سن 2000 تک جو اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے یہ یہودیوں کی زیادتیوں کے، یہ اس کے بعد ہیں، اور اب 2023 تک یہودی وہاں پر بیشتر کنویں بند کر چکے ہیں، بیشتر دیواریں گرا چکے ہیں، بیشتر دروازوں کو بند کر چکے ہیں، مسلمانوں کا چوکیدار اب وہاں پر نہیں ہوتا، بہت ساری عمارتوں کو جو مسجد کے اندر ہیں یا مسجد کے ملحقہ ہیں ان کے نیچے سرنگیں کھود کر انہیں کمزور کر دیا، اور ان کی بنیادوں کو ہلا کر یا ان کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے مختلف اوقات میں مسجد کے ارد گرد اور مسجد کے اندر بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں، تاکہ یہ عمارتیں، یہ دیواریں، یہ گیٹ، یہ احاطے، یہ پلر، یہ بیم، یہ گریں، تاکہ مسجد شہید ہو جائے۔ اب دیکھیں سمجھنا کیا ہے، سمجھنا تو یہ ہے کہ اصل میں انبیاء کے ورثاء کون ہیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت انبیاء علیہم السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب کے ورثاء ہیں، جو کہ سرزمین فلسطین میں مبعوث ہوئے، اور اس لیے فلسطین میں اقامت اور اس پر حکومت کرنے کا اختیار صرف اور صرف یہودیوں کا ہے۔ حالانکہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کی طرف اولاد کا ذکر کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود کا یہ کہنا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ جو اللہ وحدہ لا شریک کو نہ ماننے والے لوگ ہوں، وہ بلا انبیاء کے ورثاء کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو ہم چند ایک شبہات کا ازالہ ذرا یہاں پر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودی تو ان انبیاء کو انتہائی برے اوصاف سے یاد کرتے ہیں، بلکہ ان پر تہمتیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک نوح علیہ السلام ایک نشہ باز اور مست آدمی تھے، اپنے گھر میں ننگے جاتے تھے، اور ان کے بیٹے انہیں دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے۔ یہودیوں کی کتاب ہے سفر التکوین، ان کا اس کا نام ہے سفر التکوین الاصحاح، اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ عبارت موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کے متعلق یہود کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا تھا جس سے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ سفر الکوین کے اندر صفحہ 19 سے لے کر صفحہ 30 تک یہ واقعہ موجود ہے۔ جد الانبیاء، امام الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک طمع پرست آدمی تھے، اور سوائے مال و دولت جمع کرنے کے انہیں کوئی اور فکر نہیں تھی، اور مال ہی کے لالچ میں وہ اپنی خوبصورت بیوی تک بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ سفر التکوین صفحہ 19 سے لے کر 30 تک۔
داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان یہود کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کے ایک شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسے الٹا اس عورت کو اس کے خاوند پر قتل کی تہمت لگا دی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آپ اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے جسے داؤد علیہ السلام نے زنا کر کے حملہ کیا تھا۔ تو یہودیوں کے ان انبیاء کرام پر یہ گنونے الزامات لگانا جن سے یقینی طور پر یہ انبیاء بری ہیں، اور ان کے متعلق ان جرائم کا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات، یہودی ان انبیاء کے دین کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے سب نبیوں کا دین اسلام تھا، اور دین اسلام ہی کی طرف وہ اپنی امتوں کو وہ دعوت دیتے رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ انبیاء کے ورثاء ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے جبکہ وہ نہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں، نہ انبیاء کی رسالت کو مانتے ہیں، نہ ان کے اوپر اترے دین کو مانتے ہیں، نہ ان کے اوپر اتری کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے سچے ورثاء تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک مانتے ہیں، اور انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، اور اسلام کو ہی اللہ کا دین تصور کرتے ہیں۔ تو کیا یہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں؟ یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ وہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہی کے پیروکار ہیں۔ چونکہ ان کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اس ناجائز مملکت کا نام بھی اسرائیل رکھا ہے؟ نہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام مسلمان نبی تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی دین اسلام پر ہی قائم رہنے اور اسی پر مرنے کا حکم دیا تھا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ تو کیا یہودی مسلمان ہیں؟ جب وہ مسلمان نہیں ہیں تو اپنے اس دعوے کے اندر وہ کیوں کر حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ وہ آل یعقوب سے ہیں یا آل یعقوب کے وہ پیروکار ہیں؟ اور جہاں تک یہودی مملکت کا نام کا تعلق ہے تو یہ محض رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جس سرزمین پر یہ مملکت قائم کی گئی ہے وہ فلسطینی مسلمانوں سے چھین کر قائم کی گئی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ اس لیے چینی ہوئی زمین پر اسرائیل جیسے خوشنما نام کا اطلاق کر لینا یہ محض دھوکہ ہے، محض فریب ہے، محض فراڈ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور شبہ پیش کرتے ہیں، کیا سرزمین فلسطین کی وراثت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا اس سے وعدہ کیا تھا؟ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے فلسطین اور اس کے ارد گرد کی زمین کا، جس کی سرحدیں نیل سے لے کر فرات تک پھیلی ہوئی ہیں، اس کے مالک اور وارث بنائے گا تاکہ یہاں پر وہ اپنا وطن قائم کر سکے۔ تورات میں لکھا ہے لِنَسْلِكَ أُوتِيَ هَذِهِ الْأَرْضُ مِنَ النَّهْرِ مِصْرَ إِلَى النَّهْرِ الْكَبِيرِ نَهْرِ فُرَاتٍ، یہ سفر یوشع الاسا ہے اور اس کی سورت نمبر 15 ہے اور فقرہ نمبر اس کا 18 ہے کہ دریائے مصر نیل سے لے کر دریائے فرات تک کی سرزمین تیری نسل کو دے دی گئی ہے۔ اور یہ دعویٰ بھی دوسرے دعووں کی طرح جھوٹا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔
خود اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو مخلص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، اور تمام لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا ہے، اور اسی طرح قربت میں یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مومن ہیں، اور مومنوں کو اللہ کا ہی سہارا ہے۔ اگر ہم بالفرض محال اگر یہود کا یہ دعویٰ درست تسلیم کر بھی لیں تو تورات کے مطابق یہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے اس وقت کیا گیا تھا جب آپ کی اولاد میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو گویا یہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام سے اور ان کی نسل سے تھا۔ اسحاق علیہ السلام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پھر اس وعدے کے اصل مستحق تو عرب ہیں نہ کہ یہود ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو عرب ہیں۔ تورات میں اس وعدے کے متعلق یہ بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ وعدہ حضرت اسحاق سے پھر ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب سے اور پھر حضرت داؤد سے کیا گیا، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ وعدہ یہودیوں کا اپنا گڑا ہوا ہے، جس کا مقصد سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کو ارض فلسطین سے لا تعلق ثابت کرنا ہے، اور یہ جتانا ہے کہ اس کے حقدار صرف اور صرف یہودی ہیں، جو کہ محض ایک جھوٹ ہے۔ پوری دنیا میں اب جتنے بھی یہودی موجود ہیں یہ سرے سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں ہی نہیں، کیونکہ تاریخی طور پر یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کی بنیاد مختلف نسل اقوام سے ہے، اور ان میں سے 96% لوگ وہ ہیں جو مشرقی یورپ میں رہائش پذیر تھے، اور انہوں نے 760 ہجری میں 760 عیسوی میں اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا، اور خود ان کی کتاب عہد القدیم میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کے مطابق ان کے آباء و اجداد فلسطین پر کی زمین پر کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ موجودہ دور کے یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کا تعلق پرانے بنو اسرائیل سے ہے، یہ بھی ایک جھوٹا دعویٰ ہے، کیونکہ پہلی اور دوسری صدی عیسوی میں رومیہ نے بنی اسرائیل کی جو نسل کشی کی تھی اس کی مہم میں انہیں نیست و نابود کر دیا تھا، اور ان میں سے جو بچ گئے تھے انہوں نے نصرانی مذہب اختیار کر لیا تھا، یا وہ بچا کر سوریہ، مصر اور شمالی افریقہ جا کر آباد ہو گئے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ لوگ عرب لوگوں کے اندر گھل مل گئے تھے، اور ان میں جو لوگ یورپ وغیرہ چلے گئے تھے وہ بھی وہاں رہنے والی مختلف نسل جو قومیں تھیں اس میں مختلط ہو گئے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل بے جا ہے کہ ان کا خون بنی اسرائیل کا اصل خون ہے، نہیں، ان کا خون بنی اسرائیل کا اصل خون نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بیت المقدس فلسطین کی زمین ہماری ہے، کیونکہ یہاں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جن کا دین اسلام تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سرزمین انبیاء ہے، اور انبیاء کے اصل ورثاء انبیاء کے اصل پیروکاروں کے لیے ہے، اور انبیاء کے اصل ورثاء اور اصل پیروکار ہم لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر کل بلکہ منگل کے دن کچھ عرضات آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ چند دعوے ایسے ہیں جو ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بدھ والے دن جو ہے ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔